دنیا کا سارا سکون ایک طرف، لیکن اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس سے گفتگو کا آغاز کرنا، پھر رکوع میں جانا اور اللہ کی حمد بیان کرنا، پھر رکوع سے واپس آنا اور اللہ کی قدرتوں پر توکل کا اقرار کرنا، پھر سجدے میں گر کر اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا، پھر عاجزی کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اللہ کو منانا، پھر دعا کرنا اور خوب رونا، اور رو رو کر اللہ کو اپنی کہانی سناتے سناتے جائے نماز پہ سو جانا، ایسے جیسے اللہ نے سب ٹھیک کر دیا ہو، ایسے جیسے کوئی غم باقی رہا ہی نہ ہو۔ ایسا سکون دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ کیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا، میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں اس نے اپنی آیتیں اتاری ہیں۔ تو میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈھونڈا تو پہلی آیت ملی، ان اللہ یحب المتقین، وہ متقین یعنی تقوی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا، مجھ میں تو نام کا بھی تقوی نہیں ہے۔ پھر میں نے آگے پڑھا، واللہ یحب الصابرین، وہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور پھر مجھے اپنے بے صبرے ہونے پر شدید افسوس ہوا، اور آگے پڑھا تو جانا کہ اللہ مجاہدین یعنی جد و جہد کوشش کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے جانا کہ میں کم ہمت و حوصلے والا ہوں۔ پھر پڑھا کہ واللہ یحب المحسنین، وہ احسان یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر میں اس میں بھی بہت دور رہا ہوں۔ پھر میں نے اپنی تلاش ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس ڈر سے کہ شاید میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس کے بدلے اللہ مجھ سے محبت کرے، میں نے اپنے اعمال کھنگالے تو وہ سب فطور اور گناہوں سے آلودہ تھے۔ پھر میں قرآن کے پنے بند کرنے ہی لگا کہ اچانک میری نظر اللہ کے اس فرمان عالی شان پر پڑی، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو میں نے اپنا مقام پا لیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت اور جہنم دونوں گنہگاروں کے لیے بنی ہے۔ جہنم ان گنہگاروں کے لیے جو اپنے گناہوں پر رکے نہیں اور آگے بھی گناہ کرتے رہے، اور جنت ان گنہگاروں کے لیے جو کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے اور ان سے توبہ کر لی، پھر ان کو کرنا تو دور، ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ بہت تکلیف میں ہونا، ایسا لگ رہا ہوگا کیوں ہو رہا ہے یہ سب، کیا مقصد ہے ان سب کے پیچھے؟ ہر طرف سے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، جینے کی کوئی وجہ ہی نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ ہاں، یہ بہت مشکل ہے برداشت کرنا، اپنی طرف سے ہر طریقے کی کوشش کرنے کے بعد بھی مایوسی ملنا، اپنے آپ کو جتنا اچھا بناؤ بدلے میں صرف تکلیف کا ملنا، یہ ساری چیزیں اندر سے انسان کو کھاتی جاتی ہیں اور وہ دماغی مریض بن جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ سب بہت مشکل اور برداشت سے باہر ہوگا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کریم آپ کے بہت قریب ہے۔ جب آپ تڑپ کر کہتے ہو نا اللہ، وہ فرماتا ہے ہاں میرے بندے میں یہی ہوں، واللہ وہ ہماری شیرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ وہ ذات آپ کے قریب ہے جو آپ کو اس دنیا میں لائی ہے، جس کے قبضے میں آپ کی زندگی اور موت ہے۔ اسے سب پتا ہے آپ پر کیا گزر رہی ہے، آپ کو کتنی اذیتیں ملی ہیں، اسے پتا ہے آپ ڈرے ہوئے سے رہتے ہو، اسے معلوم ہے آپ کس چیز کے بارے میں دن رات سوچتے رہتے ہو۔ آپ کی زندگی میں ہونے والے معاملات بے وجہ نہیں ہو رہے، ہر چیز کے پیچھے اس کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ان سب کے ذریعے سے وہ آپ کو آنے والے دنوں کے لیے مضبوط کر رہا ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت کے پیمانے لبریز کر رہا ہے، آپ کو دنیا اور حقیقت سے وابستہ کر رہا ہے۔ آپ کی تکلیفیں آپ کے درجات بلند کر رہی ہیں، آپ کو ایک بہتر مسلمان بنا رہی ہیں، کیونکہ تکلیفیں، آزمائشیں انسان کو نکھارتی ہیں۔ یاد رہے زندگی سفر ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ تک کا، یہ آزمائشوں کا میدان ہے۔ یہاں ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف سے گزر رہا ہے، لیکن جو مومن ہیں وہ صبر کی رسی کو پکڑے ہوئے نکھر رہے ہیں، اور جو ایمان سے کمزور ہیں وہ شکوے شکایتوں میں بکھر رہے ہیں۔ صبر اور توکل کو اپنی پاور بناؤ۔ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی گئی ہے۔ جب وہ رب تکلیفیں دیتا ہے
تو آسانی پہلے سے رکھ دیتا ہے۔ بس اس کی ذات پر کامل یقین رکھیں، وہ سچ میں اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ٹرسٹ می۔ یہ جو برا وقت چل رہا ہے نا، یہ اصل میں اچھے وقت کو پانے کی تیاری ہوتی ہے۔ جیسا اس میں مال مسالہ لگاؤ گے ویسی منزل تیار ہوگی۔ اگر پورا خالص صبر کیا، یعنی اللہ کا ہر تکلیف میں بھی شکر کرتے رہے، اپنے خواہشوں کو اپنے سامنے ختم ہوتے دیکھتے ہوئے بھی لبوں پر یہی رہے تیرے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں، شکوے شکایتیں نہیں کی، تو انشاءاللہ ایسا پھل پاؤ گے، ایسی منزل ملے گی کہ صبر سے بہتر اجر کے دن بھی دیکھو گے۔ اللہ کی ذات سے مایوس کیسے ہو سکتے ہو؟ اس رب سے جو جھوٹ نہیں فرماتا، اس کا ہر فرمان سچا ہے۔ وہ بار بار فرما رہا ہے کہ مایوس مت ہو، ڈرو مت، صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کی مدد قریب ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، توکل کرنے والوں کو بہتر صلہ دیا جائے گا۔ آخر میں پرہیزگاروں کے لیے بہترین صلہ ہے، اور بھی بہت کچھ۔ پھر کیوں ہم مایوس ہوتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے ہیں؟ ٹرسٹ ہم، سب ٹھیک ہونے ہی والا ہے، پلیز تھوڑا اور صبر کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر ٹوٹے ہوئے بے بس انسان پر، اور آسانیاں فرمائے ان کے حالات پر جو راتوں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں۔ آمین۔ جب اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ تمہیں صبر بھی دیتا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، بے شک آزمائش بھی انہی کی ہوتی ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تم اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھو گے، اور تم اپنی ساری آزمائش بھول جاؤ گے۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہاری لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی منچاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی ماننی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں، یہ آسان نہیں ہوگا۔ شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے، تم بار بار تھکو گے۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکالیف دے گا، مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا، پھر تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا۔ یقین رکھو، جس سے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتے۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ جس نے یہ مان لیا ہو کہ اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اس سے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ توکل اسے نہیں کہتے، توکل تو کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملے پر ضد نہیں کرتے، دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر یقین بھی مانگتے ہیں، اللہ کو وکیل بناتے ہیں، کیونکہ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ تو جو جانتا ہے کہ تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک کب اور کیسے لے کر جانا ہے، اس کے معاملے میں جلدی نہیں کرتے۔ تم نے مانگا ہے نا اللہ سے، تو دل میں سکون کیوں نہیں؟ کیوں تڑپ رہے ہو اسی ایک طلب کے لیے؟ کیا اتنی تڑپ سے اللہ کو مانگا ہے؟ اس کی جنت، اس کی رضا مانگی ہے؟ کیوں دنیا کے لیے اپنے وجود کو ہلکان کیے ہوئے ہو؟ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، خاص وقت پر تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ صبر رکھو۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہمیں صرف اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتی ہے، ایک بے نام سی بے سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ تھک چکے ہیں پر آپ کا رب نہیں تھکتا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں پر آپ کا رب سب کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی ہے، آج کچھ نہیں ہے تو کل سب ہوگا۔ صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیے۔ نماز، قرآن، سیرت وہ ہیں جن کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں۔ ممکن ہے جس مشکل میں تم ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو، ممکن ہے جو راستے تمہیں بند لگتے ہیں وہی منزل کی طرف جاتے ہو۔
ممکن ہے اللہ نے تمہاری مرمت کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہو، ممکن ہے تمہاری ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم آؤ تو صحیح سچے دل سے اس کی دہلیز پہ، وہ بڑھ کر تمہارا استقبال کرے گا۔